जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ पे 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने लेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये फैसला हुआ था कि ये 4 सितंबर को आएंगे और 4 सितंबर को बाकायदा इनका टिकट इशू हो गया था। फिर 15 सितंबर की बात हुई, जिसके ऊपर मैंने दावा किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब 15 सितंबर को आ रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बाकायदा टिकट भी खरीद लिया था, सीट रिजर्व हो गई थी। लेकिन फिर ये भी पोस्टपोन हो गया और फिर 21 अक्टूबर की कल मियां नवाज शरीफ साहब ने तारीख दे दी। लेट क्यों है, ये एक इशू है। और दूसरा ये है कि 21 अक्टूबर क्यों आ रहे हैं मियां साहब, ये थोड़ा सा आगे कर सकते थे, थोड़ा पीछे कर सकते थे, 21 क्यों, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब उस वक्त ज़ाहिर चीफ जस्टिस होंगे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या सलूक करेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को मुल्क से बाहर गए थे। उस वक्त ये जेल के अंदर महबूस थे, बीमार भी थे, अस्पताल के अंदर भी थे, और उस वक्त बहुत शोर हुआ था और अदालत ने यह कहा था कि काबीना ने फैसला करना है। काबीना अगर उन्हें अलाउ करती है तो मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भिजवा दिया जाए, और अगर काबीना अलाउ नहीं करती तो मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर रहेंगे। तो इस तरह ये गेंद हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी गई थी। इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन की थी। कैबिनेट के अंदर ये इशू गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर चले जाना चाहिए। सिर्फ 3 कैबिनेट मेंबर्स थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, फिर उसमें फैसल वाड़ा साहब थे, फिर उसके अंदर अली जैदी साहब थे। तीनों का ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जबकि इसके अलावा सारे कैबिनेट मेंबर्स जो थे वो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा दें और इनसे जान छुड़ाएं। कहीं खुदा ना खास्ता अगर कुछ उनको हो गया तो फिर हम हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और बल्कि इस सारे इशू के बारे में ये भी कहा जाता है कि श्री मज़ारी साहबा के सामने जब ये हकीकत रखी गई थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शेख रशीद साहब का भी ये कहना था कि जान छुड़ाएं, खान साहब जान छुड़ाएं, ये इशू बड़ा गंभीर है, अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हो गया तो आप फंस जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं जब तक खुद तसल्ली नहीं करूंगा मैं मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो उसकी तसल्ली के लिए उन्होंने एक तो आर्मी चीफ को बुलवाया, साथ उनके DGI आए, और दोनों से उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि देखें, 2 हो सकते हैं मामले। एक मामला तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रहे और उनको कुछ ना हो, और दूसरा मामला ये है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर एक पॉलिटिकल बर्डन होगा जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तो वो पॉलिटिकल बर्डन आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल इनकार कर दें, वरना आप फिर उनको जाने दें। फैसला आपने करना है, फैसला हमने नहीं करना। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था, जो मेरे करीबी तरीन दोस्त हैं डॉक्टर फैसल, वो ज़ाहिर बड़े तवील अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं, शौकत खानम में भी रहे हैं, और उस वक्त वो मशीर सेहत भी थे, तो मैं उनके पास ये मामला छोड़ता हूँ और जो वो फैसला करेंगे फिर उसके मुताबिक हम मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला करेंगे। बहरहाल डॉक्टर फैसल साहब को बुलाया गया और डॉक्टर फैसल साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मुआयना किया, फिर उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स देखने के बाद उनकी फाइंडिंग ये थी कि ये जो केस है मियां नवाज शरीफ साहब की हेल्थ का, इसमें बाज़ औक़ात तो मरीज़ को 20-20, 25-25 साल तक कुछ नहीं होता, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगले दिन ही उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये किस्मत का है कि अगर तो किस्मत ने यावरी की तो मियां नवाज शरीफ साहब एक लंबी ज़िंदगी पाएंगे, और अगर किस्मत ने यावरी नहीं की तो फिर ये वाकई ख़तरनाक सूरत इनकी हो सकती है। और फिर डॉक्टर फैसल की फाइंडिंग पे मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने की इजाज़त कैबिनेट ने दी थी, और उस वक्त आपको याद होगा कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने लिख कर दिया था कि मैं इनकी ज़मानत देता हूं कि ये वापस आएंगे, और अदालत ने फिर 4 हफ्तों के लिए इन्हें बाहर भेजा था। लेकिन जब मियां साहब लंदन गए तो उसके बाद इनका क़याम तवील होता चला गया। ये 4 साल से वहाँ पे मसलसल लंदन में हैं, और हर एक आध महीने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ना कोई शख्स ये दावा करता था कि अनकरीब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। बल्कि हमारे दोस्त मियां जावेद लतीफ़ साहब तो मसलसल दावा करते रहे हैं कि बस अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आए। और अब जब मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी, PDM की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त सबका ख्याल था कि अब तो बहुत फेवरेबल हालात हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब जा चुके हैं और जनरल बाजवा साहब अब सॉफ्ट हो चुके हैं, अब वो PDM की तरफदारी कर रहे हैं।
اور اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا سنہری وقت ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں، لیکن 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، اور اس پہ ایک بہت بڑا سوال بلکہ ایک سرپرائز تھا، سب لوگ پوچھتے تھے کہ گورنمنٹ آپ کی ہے، پی ڈی ایم آپ کی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی ہے، اور عدلیہ میں بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھے لوگ آ چکے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے کئی جواب دیتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ کہتے تھے کہ ابھی باقیات موجود ہیں، ابھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ جب ہم واپس آئیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور پھر بار بار جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کا ریفرنس دیا جاتا تھا کہ ابھی وہ یہاں موجود ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اب کل میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب 4 سپٹمبر کو آنا چاہتے تھے، یہ مصدقہ خبر تھی، پھر میاں نواز شریف صاحب نے 15 سپٹمبر کا فیصلہ کیا تھا، اس کی تصدیق میں نے خود کی تھی ان کی فیملی سے، اور سب نے کہا تھا کہ بالکل صحیح ہے، 15 سپٹمبر کو وہ آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ٹکٹ انہوں نے پرچیز کر لیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ 15 سپٹمبر کو بھی نہیں آئے۔ اب سوال یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے پچھلی 2 تاریخیں جو ہیں ان کو ملتوی کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی، تو پاکستان کے اندر ڈالر جو تھا اس کی پرائس بڑی تیزی سے اوپر گئی، پاکستانی روپیہ کمزور ہوا، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، بجلی کے بل بہت زیادہ آئے، گیس کا بحران پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا، اور معاشی سماجی سیاسی اتنے زیادہ بحران پیدا ہو گئے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ یہ وقت آپ کے واپس جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ واپس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اور وہ پھر آپ کو برا بھلا کہیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، تو ہمارا ووٹ بینک لوز ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آمد جو ہے اس کو تھوڑا عرصہ ملتوی کر دیں، اور جب تھوڑے سے حالات فیوریبل ہو جائیں تو پھر آپ آ جائیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات مان لی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ حالات کے اندر بہتری ہوگی۔ بجلی چوروں کے خلاف اس وقت بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے، 369 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد تیزی سے کنڈے اتر رہے ہیں، اور اگلے مہینے کے بارے میں خیال سب کا یہ ہے کہ بل کم آئے گا، تو بجلی میں فیور آگے حالات بہتر ہو گئے۔ پھر ڈالر کو کنٹرول کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے، اب ڈالر جو ہے 300 سے نیچے جا رہا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ 280 تک جا کے رک جائے گا۔ تو ڈالر 280 روپے کا ہو جائے گا تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک فیوریبل فضا ہوگی۔ پھر چینی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اور چینی جو ہے، چینی بنانے والے جو ادارے ہیں، صنعتیں ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی قیمت 140 روپے پہ روک لیں گے۔ تو جب چینی کی قیمت 140 روپے ہو جائے گی تو چینی کا معاملہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اس کنٹرول ہوئے انوائرمنٹ میں جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو اس وقت لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، تو پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن رہے ہیں، اور پہلے سب کا خیال یہ تھا کہ جب وہ چیف جسٹس بن رہے ہوں گے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا موقف یہ ہے، پارٹی کے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر ان کی کیا رائے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے انگیسٹ ہو جائیں، یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا۔ تو اب 21 اکتوبر کی تاریخ اس لیے دی گئی ہے کہ اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تقریباً 1 مہینہ اور 10 دن ہو چکے ہوں گے، اور قاضی صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگ سکے گا کہ کیا وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کس سمت میں دوڑ رہے ہیں۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب کو فیل ہوا یا پارٹی کو یہ محسوس ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ 21 اکتوبر والی تاریخ واپس لے لی جائے گی، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ الیکشن میاں نواز شریف صاحب کے بغیر لڑے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ پارٹی بہرحال یہ میاں نواز شریف کی ہے۔ میاں نواز شریف ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیت سکے گی، اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی الیکشن نون لیگ ہار جائے گی۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تیور ٹھیک نہ ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں، وہ نون لیگ کے خلاف چل رہے ہیں، وہ جو نیب کا ترمیمی ایکٹ ہے اس پہ انہوں نے کیسز کھول دیے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر لیں گے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا۔ تو دوسری وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 1 مہینہ اور 10 دن دے دیے جائیں، اور اس میں جو وہ کرتے ہیں اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون 2 اپیلیں کرنا چاہتی ہے۔ ایک اپیل وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کریں گے،
اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ انہیں ضمانت دے دی جائے، راہداری ضمانت دے دی جائے تاکہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپنے ورکرز کو موبلائز کرے گی، وہ بہت سارے اپنے ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو راضی کرے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی تیاری کی جائے گی، اور اس لیے ظاہر ہے وقت چاہیے تھا، اور وقت جو ہے نا وہ اکتوبر ہی پارٹی کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ججز سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جہاز سے اتریں اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا جائے، تو جیل سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ سے بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ان کی گرفتاری کو سسپینڈ کیا جائے کہ وزارت داخلہ ان کی گرفتاری کا نوٹس جاری نہ کرے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو 31 اکتوبر سے پہلے وائنڈ اپ کر لیا جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وجہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سپٹمبر میں نہیں آئے، اور یہ وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ 21 اکتوبر جو ہے وہ سیف ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہوں گی، لہذا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اس لیے پاکستان واپس آ رہا ہے۔